بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقَالَ تَعَالَى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ مرکزی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام پاکستان کی 79ویں یوم آزادی کے موقع پر عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام، دانشور، تاجر برادری، تمام جماعتوں اور مساجد کے نمائندگان موجود ہیں۔ اس عظیم تقریب کے انعقاد پر میں سرگودا مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم دوستو، آج سے 79 سال پہلے ہند کے مسلمانوں نے تمام تفریقوں کو ختم کر کے، اختلافات کو مٹا کے یہ وطن بنایا تھا۔ الحمدللہ روئے زمین پر پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے اور اب دنیا کے نقشے پہ ایسا ابھر رہا ہے کہ عالم اسلام کی قیادت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں معاہدہ مکہ جو سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان کا سر بلند ہوا ہے اور عالم اسلام میں پاکستان کی عظمتوں کو اللہ نے 4 چاند لگائے۔ اس سے پہلے عالمی جنگوں میں، جس میں مشرق وسطیٰ ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا، اس میں بھی اللہ نے وطن عزیز کو یہ قیادت بخشی۔ اس نے ان جنگوں کو رکوانے میں نہ صرف قائدانہ کردار ادا کیا بلکہ ثالثی کا کردار ادا کر کے ان علاقوں میں امن قائم کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی۔ لہذا ہم اس کامیاب خارجہ پالیسی پر اپنے وطن کی افواج کو اور اپنے خارجہ پالیسی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آج یہ یاد دلانے کی کوشش کریں گے۔ محترم، آج کا دن جہاں خوشی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، وہاں آج کا دن تجدید عہد کا بھی دن ہے۔ ہم نے 79 برسوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ذرا آپ بھی جواب دیں میرے نعرے کا، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں آ رہی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ ملک کی بنیادوں میں کلمہ ہے، اسلام ہے، لہذا آج لا الہ الا اللہ ہم سے پوچھتا ہے میں کہاں ہوں، مجھے کہاں کر دیا آپ نے؟ یہ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر حافظ بنائے،
عالم بنائے، فقیہ بنائے، محدث بنائے، قرآن و سنت کی، حدیث کی، علوم شریعت کی تعلیم دے کر ملک کے چپے چپے کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسٹیج میں، سلطنت میں لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرتے ہوئے حافظ کتنے بنائے ہیں، محدث کتنے بنائے ہیں، حدیثوں کی تعلیم کتنی دی ہے، لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، حلال و حرام کے مسائل بتانے والے مفتی کتنے پیدا کیے ہیں، تو جواب نفی میں ہوگا۔ لہذا تجدید عہد یہ کرنی چاہیے۔ ہم نے ملک میں لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنے میں جو کوتاہی کی، ہم اس کوتاہی پہ گویا کے نادم ہیں، عزم کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کلمے کے نظام کو ملک میں نافذ کریں گے۔ اور میرے دوستو، جس طرح آخری بات، جس طرح ہم نے ایک قوم بن کے ملک بنایا تھا، اس میں مسلکی، لسانی، قومی، صوبائی تعصب نہیں تھا، آج بھی ہمارا ملک ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم نے ایک قوم بن کے وطن بنایا تھا، وطن کو بچانا ہے، خوشحالی کے راستے پہ چلانا ہے، آج بھی تمہیں ایک ہی قوم بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو مسلمان ہونے کے بعد پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی بعد میں ہوں، ہم پاکستانی پہلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قیامت تک دنیا کے نقشے پہ ایسے سلامت رکھے کہ عالم اسلام کی قیادت کا صحرا اس کے سر پہ سجدہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔